وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اہل کتاب نے کہا یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ کہیے نہیں بلکہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں جو باطل سے اعراض کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ جب کسی کو کسی سے نفرت ہو جائے تو پھر اس کی خوبیاں نظر انداز کر دی جاتی ہیں، اس کے کمالات دفن کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی نہ ہو، پھر بھی ہزاروں کمیاں اور کوتاہیاں نشاندہی کرنے کی ناکام کوشش ہوتی ہے۔ یہ سچائی ہے۔ ہم جس سماج میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، رات دن ہمیں ایسی چیزوں کا اور ایسے معاملات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، جوجھتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں، بلکہ یوں کہیے کہ پوری تخلیق میں اللہ عز و جل نے جتنی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، ان میں عظیم الشان شاہکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ جب آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ کی کتاب کو قوم کے سامنے پیش کیا، تو جن کے دل میں اللہ عز و جل نے ایمان اور الفت رکھ دیا تھا، ان لوگوں نے بے چوں چرا اسلام قبول کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کی اور اللہ و رسول کے بن کے رہ گئے۔ لیکن وہ لوگ جن کی فطرت میں فتنہ، نفرت، حسد، جلن کی خطرناک بیماری پوشیدہ تھی، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار پر وار، حملے پہ حملے، الزامات پہ الزامات، بہتان پہ بہتان، اور نہ جانے کیسی کیسی چھٹا کشی کی۔ وہ اللہ کی کتاب میں اس کا ایک جھلک ہمیں ملتا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، ان یہودیوں نے کہا، ان عیسائیوں نے کہا، اے محمد ابن عبداللہ، آپ ہمارے ہو جاؤ، جیسے ہم عیسائی ہیں ویسے عیسائی ہو جاؤ، جیسے ہم یہودی ہیں ویسے یہودی ہو جاؤ، تہتدوا، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ نفرت کی انتہا، جو داعی اعظم ہیں، جن کے بارے میں خود موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں بھی ہوں تو میں بھی ان کے رسالت کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا، ان کی رسالت پہ ایمان لائے بغیر، مگر انہی کا نام لینے کے دعویٰ کرنے والے لوگ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب آپ ہمارے ہو جاؤ، ہمارے مذہب پہ آ جاؤ تو آپ ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی سخت بات تھی، بہت بڑی حماقت تھی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اہل کتاب نے کہا، یہودی عیسائیوں نے کہا کہ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ کہیے نہیں بلکہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں جو ہر باطل سے پاک ہے، وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نافرمانوں میں سے نہیں تھے، وہ تو فرما بردار تھے، اللہ کے مخلص تھے، خلیل اللہ تھے۔ ہم انہی کی ملت پہ ہیں اور انہی کی ملت کی تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ کہتے تھے؟ جو مدینے میں یہود و نصارہ تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی طرف بلاتے تھے، اور وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی باتیں کرتے تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اللہ نے نازل کیا۔ وہ صرف رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ آپ ہمارے مسلک پہ آ جائیے تو راہ راست پا جائیے گا۔ وہ مسلمانوں کو بھی طنز کرتے تھے کہ اگر تم کو صحیح راستے پر چلنا ہے تو ہماری پیروی کرو، ہماری ملت کی طرف آؤ۔ اللہ عز و جل نے سکھایا اپنے سچے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، کہا قولوا آمنا باللہ، آپ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ اللہ نے ہماری طرف نازل کیا، وما انزل ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو اللہ نے نازل کیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہم ایمان لائے اس پر جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اور ہم ایمان لائے اس پر جو اللہ نے ان نبیوں کے علاوہ دوسرے نبیوں پر نازل کیا، وما لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہی ہے اسلام۔ وہ کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی بھی پیغمبر ایسے نہیں جن کا ہم انکار کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، بے شک وہ اللہ عز و جل کے پیغمبر ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اور جس طرح اللہ نے قرآن اتارا، اسی طرح جو دیگر کتابیں اتارا ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہودی جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے تابعدار کہتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا دور کی بات، وہ نبی کو نبی نہیں مانتے۔ نصارہ جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے شیدائی کہلاتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو دور کی بات، وہ پیغمبر ماننے کو تیار نہیں۔ یہ خصلتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں نہیں پنپنی چاہیے۔ کوئی وارثی کہے کہ ہم وارث پاک کو مانتے ہیں، فلاں پاک کو کیوں مانیں؟ کوئی فلاں کہے کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو کیوں مانیں؟ نہیں صاحب، یہ سب کے سب اللہ والے ہیں۔ اگر آپ کسی ایک اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی مانتے ہو تو پھر آپ پر لازم ہے ہر ایک کو اللہ کا ولی تسلیم کرو، اور ان میں سے کسی کے خلاف بھی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہو جو ان کی شان کے خلاف ہو، کیونکہ یہ محمدی تعلیم ہے، اور جو محمدی تعلیم نہیں ہے وہاں یہ سب ہوتا ہے۔ جو دینی تعلیم ہے، محمدی تعلیم ہے، اسلامی تعلیم ہے، وہ یہی ہے۔ اور کمال یہ کہ کسی کے بڑوں کے خلاف کچھ مت بولو۔ اگر آپ کے دادا کو ہم کچھ بولیں گے تو آپ کو برا لگے گا، کیا ضرورت ہے؟ یہ اسلام، یہ دین کہ نفرت میں آپ آؤ تو کسی کے پر کیچڑ اچھالنے لگو، پریشان کر ڈالو، اس کے دادا بابا کی خاندان کی خبر لے لو، نسب تک پہنچ جاؤ، نہ، یہ اسلام نہیں۔ آپ کی نفرت کو آپ کنٹرول میں رکھو، ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن تجاوز کر جانا، کسی کے باپ کو گالی دینا، کسی کی ماں کو گالی دینا، کسی کے چچا بابا کو برا بھلا کہنا، کسی کے خاندان پر انگلی اٹھانا، یہ شریفوں کا سوا نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں کی فطرت اور پہچان نہیں۔ جو اس آیت پاک سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اے وہ لوگ جو مدینہ میں رہتے ہو، کب کی بات ہے؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اے وہ لوگ جو مدینے میں رہتے ہو، اے وہ لوگ جو مکہ میں رہتے ہو، اے وہ لوگ جن تک یہ اللہ کی کتاب کی خبریں پہنچیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایمان اس طرح لے آئے ہیں جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں، اور یہ لوگ سے مراد صحابہ کرام ہیں، کہ صحابہ کرام کسی نبی پہ تنقید نہیں کرتے، کسی اللہ کے کلام پہ تنقید نہیں کرتے، کسی کتاب پر انگلی نہیں اٹھاتے،
اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو پیغامات ہیں، جو اللہ عز و جل کے احکامات ہیں، اور جو قرآن اور دیگر کتابوں میں اللہ کا حکم نازل ہوا ہے، وہ من و ان ہو بہو حرف بحرف مان لیتے ہیں، اور جیسا اللہ اور رسول کی مرضی ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ سیدھا راستہ چلنا چاہتے ہو، آپ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو ان دیوانوں کے جیسے، ان شیدائیوں کے جیسے اور ان اللہ والوں جیسے ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ انحراف کریں تو جان لیجئے کہ وہ محض ہر دھرمی اور جد پر قائم ہیں۔ یعنی اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ یہود و نصارہ، یہ فلاں ان کے پاس صحیح پیغام پہنچ جانے کے بعد، اللہ اور رسول کا صحیح حکم پہنچ جانے کے بعد اگر وہ سیدھا راستہ کوئی اختیار نہیں کرتے تو اس کا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا سوائے اس کے کہ یہ ہر دھرمی ہے، سوائے اس کے یہ جد ہے، سوائے اس کے کہ یہ دین سے دوری ہے۔ اس کے بعد رب کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بے شک اللہ تمہیں ان سارے معاملات میں کافی ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھیے آج 15 صدیاں گزر چکی ہیں، ان آیتوں پہ آج ہم ایک سرسری بات کر رہے ہیں، جو آیتیں نازل ہو چکی، جو حالات گزر چکے۔ اس وقت مدینہ میں صرف 2 قبیلہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا، خزرج اور اوس، اور ان میں سے بہت سے لوگ تھے جو چھپے رستم تھے، آستین کے سانپ تھے، جن کو ہم منافق کہتے ہیں۔ اور بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قنقہ، یہ 3 قبیلہ تھا جو اہل کتاب کا تھا، یہود و نصارہ کا تھا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہیلا سے، بہانہ سے آپ پر جان لیوا حملہ کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کو ٹارگیٹ بناتے تھے، آپ کی ذات مقدسہ پر الزام رکھتے تھے، آپ پر، آپ کے رب پر اور اہل حق پر ان کی سرکشی اور ان کی شرانگیزی دن بدن جاری تھے۔ ان سارے ماحول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے سچے غلاموں سے رب کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے میرے پیارے آپ گھبرائیے مت، ان سارے معاملات میں اللہ آپ کو کافی ہے۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیے اور اپنے مشن اور اپنی تحریک کو اطمینان اور سکون کے ساتھ جاری رکھیے۔ یاد رکھیے گا، مدینہ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہ جو 3 قبیلے کا ہم نے نام لیا، انہیں بڑی قوت حاصل تھی، بڑے دلیر لوگ تھے، اور اس علاقے کے وہ دبنگ کہلاتے تھے۔ مگر رب نے کہا آپ ان کو دعوت دیجئے، صحیح راستے پہ بلائیے، موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر بلائیے، ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر بلائیے، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا نام لے کر بلائیے۔ یہ جو آپ بار بار اسحاق، ابراہیم کا نام سن رہے ہیں، ان کے اولاد کا نام سن رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کسی کے نام پہ تو آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نہیں آتے اور اپنی سرکشی پہ اڑے ہو، اور ستم یہ کہ تم الٹا وار کرنا چاہتے ہو اور محمد رسول اللہ اور ان کے غلاموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہو، تو یہ تمہارا خواب ہے، یہ تمہارا سپنا ہے، جو اللہ عز و جل کبھی پورا ہونے نہیں دے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ آپ کو کافی ہے۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے، سیرت مصطفیٰ آپ پڑھیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ ابھی چند سال نہیں گزرے، ایسے حالات رب نے بنا دیے اور رب عز و جل کی ایسی مدد آ گئی کہ بنو قنقہ کو بھی مدینہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا، بنو نضیر کو بھی مدینہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اور بنو قنقہ، بنو قریظہ کے تعلق سے بنو قریظہ نے خود کہا کہ یہ صحابی ہیں، یہ صحابی ہمارے حق میں جو فیصلہ دیں گے ہمیں قبول ہے، کیونکہ یہی وہ صحابی ہیں جن کو آپ بھی مانتے ہو اور ہم بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ نہیں دیتے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اجازت دی کہ آپ فیصلہ کرو. ان کا نام تھا حضرت سعد بن معاذ ابن سعد. انہوں نے کہا کہ جتنے یہود مرد ہیں جو بالغ ہیں انہیں طے کر دیا جائے، اور جتنے بچے اور عورتیں ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے. یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اس شخص نے دیا جس کو انہوں نے اپنا منصف اور فیصل بنایا، اور وہ مدینہ سے تاراج کر دیے گئے. پورا مدینہ کو اللہ عز و جل نے ان ناپاکوں سے پاک کر دیا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں کافی ہے جو اللہ کے کام میں لگے رہتے ہیں. اس آیت کو پر اگر ہم سچا ایمان لے آئیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہمیں کافی ہے. آپ اللہ کی بات کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو، حق کی بات کرو، کسی کے دبنگئی میں، کسی کی دلیری میں، کسی کے دھمک چمک میں مت آؤ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو کافی ہے. ایسا نہیں کہ ہر طرف گلدستے آپ کو دیے جائیں گے، ہر طرف گلاب بچھا دیے جائیں گے، نہ، کھاروں سے چلنا پڑے گا، انگاروں سے چلنا پڑے گا. لیکن بہرحال فتح یاب آپ کو ملے گی یا تو دنیا میں یا مرنے کے بعد. لیکن آپ سمجھوتا مت کرو، غلط تو غلط کہو اور صحیح کو صحیح کہو. یہی اللہ عز و جل کی دی ہوئی تعلیم اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں کافی ہے، اللہ تمہیں کافی ہے. یہی وہ آیت پاک ہے جس پر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون لگا ہوا ہے. آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور باغیوں نے چھپ کر آپ پر وار کیا. آپ کون تھے اس وقت؟ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین. شرق سے لے کے غرب تک، اتر سے لے کے دکن تک، جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی ان سب کے وہ امیر اور خلیفہ تھے. مگر اس مظلوم پر حملہ ہوا اور وہ قرآن اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے، اور ان کا پہلا قطرہ جو خون کا گرا وہ اسی آیت پاک پر گرا ہے. اور وہ کتاب آج بھی ترکی کی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. علماء کہتے ہیں کہ اگر اس آیت مقدسہ کو آپ پڑھتے ہیں اور اس کے جو معنی اور مفہوم ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں اور کسی کام کے لیے، جائز کام کے لیے نکل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام اور نامراد نہیں کرے گا، ناکام اور نامراد رہنے نہیں دے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. تم ان سے کہو ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں. آدمی جب دین سے دور ہوتا ہے، کتاب الہی کے احکامات سے دور ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے لاپرواہ ہوتا ہے، بزرگوں کی تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے، تو غلط چیزیں اس میں گھر کر لیتی ہیں. یہ پہلے بھی ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ ماننے والے تھے ان کو ہم نصارہ کہتے ہیں. وہ جو قریبی لوگ تھے، جو لوگ صحیح لوگ تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی تعلیمات کے لیے جان تک دے دیے ہیں. ان کو حواری کہتے ہیں. ان کا دن خالص دن تھا، مکر و فریب نہیں تھا، دھوکہ دہی نہیں تھا، مخلصانہ دین تھا. وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے، وہ دین تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں جانے کے بعد جب برسوں گزر گئے تو پھر صحیح تعلیمات سے ہٹ کر فرضی تعلیمات پر اور غیر ضروری رسومات پر لوگ الجھ گئے. جب عیسائیوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پیلے رنگ میں ہفتہ 10 دن کے بعد اس پہ ڈبو دیتے اور کہہ دیتے کہ اب اس پر کوئی دوسرا دن نہیں چڑھ سکتا، ہم نے اس کو سچا پکا اچھا عیسائی بنا دیا، عیسیٰ کا غلام بنا دیا. ہمارے ہاں بھی بہت سے غیر مسلم ہیں جن کی مذہبی پہچان بہت سی چیزیں ہیں، وہ اسی چیز سے پہچانے جاتے ہیں. آپ دیکھ کے کہہ دیجئے گا کہ یہ فلاں دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فلاں دھرم سے، یہ فلاں برادری سے، فلاں برادری سے، کیونکہ وہ ان کی ایک
علامتی نشان ہے، اور مسلمانوں کے یہاں ایسا کوئی نشان نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں ختنہ ہے یہ بھی نشان نہیں ہے، اس لیے ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی بالغ آدمی جس کو حیا آ جاتی ہے اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو ہم اس کو حکم نہیں دیں گے کہ ختنہ کرو، ختنہ کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم ایسا نہیں دیں گے۔ اب ہے کیا؟ وہ اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ رنگ، وہ کلر، یہ نشانی، وہ علامت کہ یہاں دین مصطفیٰ میں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں صرف دل کی ضرورت ہے کہ تصدیقم بالقلب اقرارم باللسان تصدیقم بالقلب، اللہ کی وحدانیت کا، فرشتوں کے ہونے کا، نبیوں پر، قیامت کے دین پر ہم دل سے ایمان لاتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، اتنا کافی۔ اقرارم باللسان، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور ارکان اسلام کو ہم نے قبول کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام کی وہ ہمیں تمیز کر لی۔ اگر ایسا ہے تو بے شک وہ مسلمان ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور مفسرین کہتے ہیں اللہ کا رنگ سے مراد اللہ کا دین، اور اللہ کا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام، اور اللہ کا رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو۔ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ ظلم نہیں کرتا، وہ زیادتی نہیں کرتا، وہ غیبت نہیں کرتا، وہ برائی نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کا رنگ ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، یہی اسوہ ہے اور یہی نمونہ ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کا رنگ، یہ وہ رنگ کھینچ لیا، یہ کلر کر لیا، وہ کلر کر لیا، ایسا کپڑا پہن لیا، ایسی چیز لٹکا لی، یہ نہیں ہے کہ ہم جب پیشاب کرنے کے لیے جائیں گے اس کو کان میں لٹکانا پڑے گا کیونکہ یہ ناپاک نہ ہو جائے، ادب کے خلاف نہ ہو جائے، ایسا نہیں۔ ہمارے یہاں ٹوپی علامت نہیں ہے، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا یہ افضل ہے، بغیر ٹوپی کی بھی نماز ہو سکتی ہے۔ یہ صافہ مسلمان ہونے کے لیے یا مولوی ہونے کے لیے یہ پہچان نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہناوا بہتر چیز ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس پہ فتویٰ نہیں لا سکتے ہم۔ لیکن نماز اسلام کی پہچان ہے۔ روزہ رمضان آ جائے تو آپ یہاں وہاں دکانوں میں، اڈہ بازوں میں کھاتے پیتے نہیں گھوم سکتے، یہ اسلام کی پہچان کے خلاف ہے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دین کو رنگ سے تعبیر کیوں کیا، رنگ کیوں کہا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ کپڑے پہ جو رنگ چڑھ جاتا ہے وہ کپڑا سے پھر رنگ الگ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جب دینداروں پر دین چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کا اثر ختم نہیں ہوتا تاکہ وہ رب عز و جل کے حضور پہنچ جائے۔ زبان سے کلمہ شہادت کی وہ اس وقت بھی اقرار کرتا ہے جب جانکنی کی گھڑی ہوتی ہے، کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر لڑک جاتا ہے۔ دین کا جب اثر ہو جاتا ہے تو وہ نہیں چھوڑتا۔ اس طرح کی ایک نہیں ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی۔ آپ تاریخ پڑھیے، اپنے بابا دادوں اچھے مسلمانوں کی زندگی پڑھیے، ہزاروں ملیں گے مثالیں جس پہ دین کا رنگ چڑھ گیا، اس پہ کوئی دوسرا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ ہم کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں، کھلاڑیوں کو، جو کرکٹ کے کھلاڑی کھیلتے ہیں نا، ہر آدمی کو آپ ایک نظریے سے مت تولیے، ان میں بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو اگر وہ ایسا کپڑا دیا جاتا ہے جس میں شراب کی ایڈورٹائز ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ہم نہیں پہنیں گے۔ ہم ایسے مسلمان نوجوانوں کو جانتے ہیں جہاں کسی لیڈیز سے ہاتھ ملانے کی نوبت آ جائے تو کہتا ہے ہم نہیں کریں گے، اسلام میں ایسا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اس پہ اس کے دین کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اس لیے وہ ایسا نہیں کرتا۔ کہیں پارٹی چلتی ہے، اس پارٹی میں وہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں شراب کباب چل رہا ہوتا ہے، اگر اس کی مجبوری بھی ہوتی ہے وہاں کھڑے رہنا، تب بھی وہ اس کو محبت کی نظر سے نہیں، نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو حرام کیا ہے، اس کے دین نے اس کو حرام کیا ہے۔ اور ومن احسن من اللہ صبغہ،
اس رنگ چڑھ جانے کے بعد پھر کوئی دوسرا رنگ چڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ پھر کس کا ہوگا؟ پھر فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم کسی کے بندے نہیں، ہم کسی کے غلام نہیں، ہم کسی کے نوکر نہیں، ہم غلام صرف اپنے رب کے ہیں، ہم بندے صرف اپنے رب کے ہیں، اور نوکر صرف اپنے دین کے ہیں۔ اور جس پہ یہ نشہ چڑھ جائے گا اس کا ایمان کو آپ نہیں نکال سکتے، اس کی تربیت کو آپ نہیں نکال سکتے، اس کی خصوصیات کو آپ ترک نہیں کر سکتے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کہتا ہے قل، آپ کہیے أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، تم ہم سے جھگڑتے ہو ہمارے رب کے بارے میں، تم ہم سے بحث کرتے ہو ہمارے رب کے بارے میں۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ ارے کم سے کم رب کے بارے میں تو زبان درازی نہ کرو، رب کے بارے میں تو الٹا سیدھا نہ بولو، رب کے بارے میں تو اعتراض نہ کرو، رب کے بارے میں تو اس کی شان کے خلاف جملے کا استعمال نہ کرو۔ لیکن یہاں بات کس کے ساتھ ہو رہی ہے کہ مسلمان کے مقابلے میں غیر مسلم ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اگر آپ کے من مطابق آپ کو عزت نہیں ملتی، اگر آپ کے من مطابق آپ کو دھن نہیں ملتا، اگر آپ کے من مطابق آپ کو روزگار نہیں ملتا، اگر آپ کے من مطابق آپ کو اولاد نہیں ملتی، اگر آپ کے من مطابق چیزیں واقع نہیں ہوتی، تو آپ خدا پر بھی اعتراض کرنے لگتے ہو، دین پر بھی انگلی اٹھانے لگتے ہو۔ یہ دین کی کمی، اچھی سنگت کی کمی، اچھے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنے کا اثر، شیطان کا ورگلانا، شیطان کا شکار کرنا۔ ارے میاں، عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے، روزی بھی اللہ کی طرف سے، اولاد بھی اللہ کی طرف سے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کچھ اپنے من مطابق نہیں ہو رہا ہے تو اس کی شان میں گستاخی کرنے کے بجائے اس کے سامنے رونے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ روئیں گے، گڑگڑائیں گے، توبہ کریں گے تو بے شک وہ جھولی کو بھر دے گا۔ فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تم لڑتے ہو ہم سے ہمارے رب کے بارے میں، جبکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارا اعمال ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ یہ مت کہیے گا کوئی اگر آپ کو یہ دائی دعوت دینے کے لیے جائے، کہا کہ آج نماز پڑھنے کے لیے چاہیے، قرآن سننے کے لیے چلیے، حدیث سننے کے لیے چلیے، کہا ہمارے عمل ہمارے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ۔ یہ بات کافروں کی یہاں دہرائی جا رہی کہ ظالم ایسا کہتے تھے، آپ نہ کہنا، کیونکہ آپ کو بلایا جا رہا ہے خدا کی طرف، آپ کو بلایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کو بلایا جا رہا ہے حق کی طرف، ہے نا؟ جیسے کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تو آپ ہم کو یہ فتویٰ نہیں دے دینا کہ صاحب آپ اپنا کرو، آپ کا دین آپ کے ساتھ، ہمارے دین ہمارے ساتھ۔ یہ پھر شیطانی بولی ہے، رحمانی بولی نہیں۔ یہ تو ہم ان سے کہتے ہیں جو لوگ خدا اور رسول کو نہیں مانتے۔ ٹھیک، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم مخلص ہیں۔ مخلص کس کو کہتے ہیں؟ حضرت سعید ابن جبیر نے کہا اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اپنا عمل کسی کو نہ دکھایا جائے۔ فضیل ابن عیاض نے کہا لوگوں کی وجہ سے اعمال کو ترک کرنا ریا ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے۔ اگر کوئی بڑے صاحب آ گئے، آپ خدا کو بھول گئے، نماز بھول گئے، انہی میں لگے رہے، تو یہ ریاکاری ہے اور نہ یہ شرک ہے۔ اور کوئی بڑے صاحب آ گئے، مولانا صاحب آ گئے، مفتی صاحب آ گئے، آپ کے گھر میں مہمان ہیں، اور آپ جو ہے بہت نیک، بہت ستھرا، بہت اچھا 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اب 10 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے، بہت دیر سے نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ صاحب دیکھیں تو اس صاحب کی نظر میں آپ کی عزت بن جائے، تو یہ ریا ہے۔ حضرت ابو سلیمان درانی نے کہا ریاکاری کی 3 علامتیں ہیں۔ جب وہ اکیلا ہو تو عبادت سے تھک جاتا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان ہو تو تر و تازہ ہو جاتا ہے،
اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی، اور لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہے تو دھڑا دھڑ پڑھا جا رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ کو راضی نہیں کرنا، آپ کو راضی کرنا۔ فرمایا ریاکاری کی 3 علامتیں ہیں، جب وہ اکیلا ہو تو عبادت میں تھک جاتا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان ہو تو تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کی تعریف کی جائے تو نیک عمل زیادہ کرتا ہے، اور اخلاص ریا کے بالمقابل ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن مقدس پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر اور دین مصطفیٰ پر مخلص رہنے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور استقامت دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔